دین اسلام سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے ادب و احترام کا خصوصی طور پر حکم دیتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ایمان کی جان ہے، جان کا چین ہے اور چین کا سامان ہے۔ سال ہا سال سے تحفظ ناموس رسالت کی خاطر ہم نے اللہ کے فضل سے ایک طویل جنگ لڑی ہے اور مختلف مراحل پر اس کے لحاظ سے کئی فتاوی صادر کیے۔ حالات حاضرہ میں پھر ایک بار بدقسمتی سے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتکاب کیا گیا۔ 10 محرم الحرام کو سفر عشق کے نام کی ایک ڈاکیومنٹری جیو نیوز پر چلائی گئی، جس میں معاذ اللہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چلائے گئے، وہی خاکے جن کی وجہ سے ہماری ویسٹ کے ساتھ ایک طویل جنگ ہوئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام، ان کا کسی طرح کا کوئی خاکہ بنانا یہ توہین رسالت ہے۔ کسی طرح کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تعظیم یا سیرت نگاری کے لحاظ سے خاکہ بناتا ہے تو پھر بھی وہ توہین ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام و مرتبہ پر فائز ہیں، کسی کا تصور اتنا حسین نہیں جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین، یکتا اور منفرد ہیں۔ تو جب بھی کوئی معاذ اللہ آپ کی تصویر بنائے گا تو دوسرے لفظوں میں وہ غیر نبی کو نبی قرار دے رہا ہے، یا کسی نبی کی بھی کوئی فلم بناتا ہے تو اس میں جرم یہ ہے کہ جو اس نبی کا اس فلم میں کر رہا ہے جو کردار ادا، تو ذہنوں میں دیکھنے والوں کے اس کا ہی خاکہ رہ جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی جسارت ہے کہ اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام کو غیر انبیاء کے روپ میں دکھایا جائے، اور پھر جب اس کے ساتھ مزید وہ کوئی توہین آمیز چیزیں منسلک کرے گا تو وہ توہین در توہین قرار پائے گی، اس کا پھر ایک اگلا جرم بھی ہو جائے گا۔ تو اس بنیاد پر ہم سال ہا سال سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو مقدس ہستیوں کے ایک خاص ٹولے کی طرف سے تصویریں شائع کی جا رہی ہیں، ان پر پابندی ہونی چاہیے۔ اور گوجرانوالا میں ہمارے دوستوں نے اس پر درخواست دی اور مناظرہ تک ہوا کہ ایک فرقے کے مرکز کے باہر من کنت مولاہ فعلی مولاہ یہ لکھ کے تو ساتھ 2 تصویریں بنائی گئیں۔ تو اس وقت بھی ہم نے اس سلسلہ میں یہ احتجاج کیا اور کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال چونکہ پاکستان میں ایک ایسی پالیسی مسلسل پائی جا رہی ہے کہ جب کسی برے کام سے روکا بھی جاتا ہے تو دوسری طرف سے پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس برائی کرنے والے ٹولے کو شاباش دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آگے ایک سٹیپ بڑھ کے برائی کرتے ہیں۔ جس وقت حسین ہیکل نے اپنی سیرت کی کتاب کے اندر ایک خاکہ بنایا تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر جاتے دکھایا گیا تھا، تو اس وقت پورے عالم اسلام نے احتجاج کیا تھا، یہاں تک کہ وہ خاکہ اس کتاب سے ہٹایا گیا، اور مسلمانوں کا جو احتجاج تھا اس کی اس وقت بھی بنیاد یہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تصور سے ورا ہے، اور آپ کا کسی طرح کا کوئی خاکہ بنانا کسی نیت سے بھی
وہ توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے، اور اس پر آج بھی امت قائم ہے۔ تو موجودہ صورتحال کے اندر جیو نیوز پر جو خاکے چلائے گئے، ہمارے نزدیک یہ سری توہین رسالت ہے، اور اس کی سزا 295C کے لحاظ سے جو مرتکب لوگ ہیں ان کو دینی ضروری ہے۔ اب ان کی طرف سے اور پیمرا کی طرف سے احتجاج کی وجہ سے جو کارروائی ہوئی کہ پیمرا نے 15 دن کے لیے جیو کا لائسنس منسوخ کیا، اور جیو نے اپنے کچھ لوگوں کے خلاف اپنے طور پر ایک دھول جھونکنے کے لیے امت کی آنکھوں میں ایک انہوں نے کارروائی کی، تو ہم اپنی اس پیغام میں ارباب اقتدار کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بالکل سطحی سی کارروائی کی گئی ہے، نہ ہمیں وہ وضاحت قبول ہے جو جیو نیوز کی طرف سے وضاحت پیش کی جا رہی ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اور دوسرا، جو اپنے طور پر ہی یا پیمرا کی طرف سے جو سزا دی جا رہی ہے، یعنی وہ برائے نام چند دنوں کی معطلی، اس کو بھی ہم مسترد کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی جیو نیوز نے ایسی بہت سی غلطیاں کی، اور اب بہت بڑا ایک جرم انہوں نے کیا ہے، تو ہمارے آئین میں اس کی سزا موجود ہے۔ تو آئین میں جو سزا ہے 295C، اس کے مطابق جتنے بھی اس میں شامل لوگ ہیں ان کو سزا دی جائے، اور کروڑوں مسلمانوں کے جو دل زخمی ہوئے ہیں اس اہانت آمیز عمل کی بنیاد پر، امت کا جو مطالبہ ہے صرف پاکستان میں ہی نہیں، پاکستان سے باہر بھی اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کیا گیا ہے، لہذا 295C کے مطابق ان لوگوں کو سزا دی جائے۔ پاکستان کی حکومت کو یہ چاہیے سارے مسلمانوں کے جذبات کو محسوس کرتے ہوئے جیو نیوز کے خلاف خصوصی طور پر کارروائی کی جائے، اور اس عمل میں جتنے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔